اسٹارٹ کیجیے نا باجی، خیرون باجی۔ جی انشاءاللہ جو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ترجمہ: اے بنی اسرائیل یعنی اے اولاد یعقوب، تم یاد کرو میری نعمت، وہ جو میں نے تم کو بخشی، اور یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی زمانے والوں پر، اور ڈرو اس دن سے نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا کچھ بھی، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی معاوضہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون والوں سے، وہ دکھ دیتے تھے تم کو برے عذاب سے، اور وہ ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو، اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہاری رب کی طرف سے بڑی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہو گیا محسنہ باجی، ہو گیا۔ جزاک اللہ خیر باجی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انشاءاللہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمدللہ۔ جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ کل کا کچھ پوچھوں کہ اسٹارٹ کر دوں؟ اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ پہلے مجھے نا آپ کو نا ایک دم بہت ضروری چیز ہے وہ بتانا ہے، تو پہلے میں اسٹارٹ کر دیتی ہوں، بعد میں جب آیت شروع کریں گے نا ہم تو پھر ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں آپ کو یہ آج بتانے جا رہی ہوں، دیکھو ایک دم دھیان سے دماغ میں بٹھانے کی کوشش کیجئے۔ اگر نہیں سمجھ میں آتا ہے آپ یاد رکھیے کہ ہم نے بھی جب پڑھا تھا نا تو ہم کو بھی یہ ایک بار میں سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہم نے بھی بار بار اس کو ریوائز کیا ہے، تب ہم کو بھی یاد ہوا ہے۔ تو آپ لوگ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ لوگ جو ایک بار ہسٹری پڑھ رہے ہیں نا نبی یہود کی اور مشرکین مکہ کی جو ہے مدینہ کی، تو وہ ایک بار میں یاد نہیں ہوتا ہے بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ بس سنتے جائیے بار بار، جب آیت آئے گی نا تو میں ریوائز کرتی جاؤں گی، اور پھر ریکارڈنگ بھی الحمدللہ آپ لوگوں کے لیے، تو آپ ریکارڈنگ سے بھی 2-3 بار سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کو ایسا لگے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ریکارڈنگ سے سن لیا کرو۔ لیکن آج جو میں بتا رہی ہوں نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ
اس کا تذکرہ نا حدیث میں بھی آتا ہے اپنے کو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے، اور اپنے کو قرآن میں بھی بار 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 ملے گا نا. تو اس کو تھوڑا سا اپنے کو جاننا چاہیے کہ بھائی اب ہم نے تو پڑھ لیا کہ بنی اسرائیل کون تھے. ابراہیم علیہ السلام کی خاندان تھی، ان کے دو بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام. اتنا سب کو پتا ہے جی ہے نا؟ اتنا سب کو پتا ہے الحمدللہ کہ ان کے دو بیٹیوں سے دو لڑی، دونوں بیٹوں سے دو لڑی چلی تھی، ایک بنی اسرائیل کہلائی اور ایک جو ہے بنی اسماعیل کہلائی. یہ سب آپ جانتے ہیں. اچھا، یہ جو اسحاق علیہ السلام کی جو پشت سے جو لڑی چل رہی تھی وہ کہاں رہتے تھے؟ فلسطین میں، ہے نا؟ اور بعد میں کیا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں کہاں پر منتقل ہوئے تھے؟ وہ مصر چلے گئے تھے، کیونکہ یوسف علیہ السلام کہاں پہ رہ رہے تھے؟ ان کو بیچا گیا تھا، تو وہ کہاں پہ بیچا گیا تھا؟ مصر میں، ہے نا؟ ایجپٹ بولتے ہیں جس کو. تو وہاں پر ان کو لے جا کے بیچا گیا تھا. تو انہوں نے پھر بعد میں جب وہ بادشاہ بنے نا، تو انہوں نے اپنے پورے خاندان کو، بنی اسرائیل کو کیا کیا تھا؟ مصر میں بلا لیا تھا. اور پھر وہاں مصر میں جو ہے نا وہ لوگ بہت عیش و آرام سے، سب لوگ بنی اسرائیل بہت اچھے حالت میں رہتے تھے. اور جب تک یوسف علیہ السلام کو جو اللہ نے تعلیمات دی تھی نا، تو بنی اسرائیل جب تک کہ نا ان کی تعلیمات کو، یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو لے کر چلتے رہے، تب تک کہ تو بنی اسرائیل کو بہت عزت ملی، تعظیم ملی، اکرام ملا، بہت عزت ملی اور بہت عروج ملا. لیکن جب انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو کیا کیا؟ بھلانے لگے. جیسے پشے پشت پھینکنا ہے نا، قرآن میں کیا یوز ہوتا ہے؟ پشے پشت پھینکنا. تو جب انہوں نے اس پہ، ہے نا، اس کو امپورٹینس دینا کم کر دیا، جیسے کہ نعوذ باللہ ہمارے ہاں بھی کیا ہو گیا، قرآن کو ہم کم امپورٹینس دیتے ہیں نا. جی پی. تو جب اللہ کی کتاب کو کم امپورٹینس دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ کسی ایسی، ہے نا، زابر قوم کو اللہ جو ہے مسلط کر دیتے ہیں، جو کیا کرتی ہے؟ ظلم ڈھاتی ہے. تو کیبتی قوم تھی. کیبتی قوم مطلب جو فرعونس ہوتے تھے نا، جن کے راجا ہوتے تھے فرعونس، تو کیبتی قوم کو اللہ نے بنی اسرائیل پہ مسلط کر دیا تھا. تو پھر اس کے بعد کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام، پھر اللہ نے پھر سے ایک بار جو ہے ان کی مدد کی اور ان کو آگے بڑھایا، ان کو عروج ملا. پھر سے جب موسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، پورے بنی اسرائیل کو نکال کر کہاں لے گئے؟ دریا کے پار لے گئے، سمندر پار کرا کے لے گئے، اور فرعون کی لشکر کو اللہ نے ڈبا دیا. ان کی آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے تھے، ہے نا، اتنا ہوا تھا. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام لے کر ان کو کہاں گئے تھے؟ سینا. سینا نام کی جو ہے نا، سینا پرائے دیپ بولتے ہیں اس کو ہندی میں، لیکن انگلش میں آپ بولیں گے تو اس کو بولیں گے پیننسولا. ایک پیننسولا تھا، ڈیزرٹ پلیس تھا. تو ڈیزرٹ پلیس میں موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو لے جا کے بسایا تھا. اور وہاں پہ وہ لوگ نا 40 سال تک کے، اس سے بھی زیادہ سال تک کے کیا ہو رہے تھے؟ وہاں پر بھٹکتے رہے تھے. اور جب ان کو ہر چیز، ان کی اللہ نے ہر نعمت دی تھی ان کو، جو جو چیز وہ مانگتے تھے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگ مانگ کے ان کو دیا تھا. وہ کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے یہ مانگ دو، ہم کو پانی مانگ دو، ہمارے لیے چشمہ مانگو، اللہ سے، اپنے اللہ سے مانگو کہ ہمارے لیے پانی کی ویوستھا کرے. تو اللہ نے 12 چشمے دے دیے، کیونکہ ان کے کتنے قوم تھے، ان کے کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، ہے نا. تو ان کے لیے پانی بھی دیا اللہ نے، من اور سلوا بھی اوپر سے نازل فرمایا، بنا بنایا ریڈی میڈ فوڈ اللہ نے ان کو دیا تھا. ان کو نہ تو پکانے کی ضرورت ہوتی تھی، نہ ان کو کمائی کرنے جانا پڑتا تھا. اللہ نے کیا دیا تھا ان کو؟ من اور سلوا. آگے کی آیتوں میں ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ من کیا ہوتا تھا اور سلوا کیا ہوتا تھا، ٹھیک ہے. تو اللہ نے ریڈی میڈ فوڈ دیا تاکہ یہ لوگ کیا کریں؟ دین کا کام کریں، دین کو اور پھیلائیں. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے نا؟ بہت زیادہ سستی کاہلی دکھائی، اور یہ لوگ بولے کہ موسیٰ آپ اور آپ کا اللہ جاؤ اور لڑائی کرو اور دین کو پھیلاؤ، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں آرام سے، جب ہو جائے گا، فتح ہو جائے گا، جب سٹی فتح ہو جائے گی تب ہم کو بلا لینا، ہم آ جائیں گے. تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو پورے 40 سال تک ان کو وہیں پہ ڈیزرٹ ایریا میں یہ پھٹکتے رہے، گھومتے رہے، پھرتے رہے، اور ان کو کیا ہے؟ کبھی فتح نہیں ملی.
بعد میں جو ان کی جنریشن، اگلی جنریشن جو آئی نا، وہ بہت ہی اچھی تھی جنریشن. یہ لوگ سب لوگ مر گئے. ان کی جو اولادیں تھی نا، وہ لوگ بہت اچھے تھے، بہت محنتی تھے. ان لوگوں نے کیا کیا، جنگ کیا، اور وہ لوگ کیا ہوئے تھے پھر، انہوں نے سٹی میں، مطلب انہوں نے پھر سے جو ہے واپس جو ہے انہوں نے فلسطین کو فتح کر لیا تھا. تو اب یہ جو ہے، اب آپ سمجھ گئے کہ یہ فلسطین پھر سے پہنچ گئے یہود. تو یہ جو فلسطین میں جو تھے یہ یہود، ایکچوئل انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہنا شروع کیا نا، لیکن تھے تو یہ مسلمان ہی تھے. تو اللہ کے ہے نا، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے لوگ ہی تھے نا یہ لوگ. بنی اسرائیل کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان تھے. یہ لوگ کون تھے؟ بنی اسرائیل کے خاندان کے لوگ تھے، اسلام والے تھے. لیکن بعد میں انہوں نے کیا کیا، اپنے اندر جو ہے مین جو اسلام تھا اس کو بدل کے بدعت کو اپنا کے نئی نئی چیزیں اپنے دین میں شامل کرتے گئے. تو اصل جو چیز تھی وہ کیا ہو گئی، دین کی نکل کے باہر چلی گئی، اور جو دین کا رنگ بدل گیا. اچھا، اب آپ پڑھ لیے کہ بنی اسرائیل تو ادھر رہتے تھے. کہاں رہتے تھے؟ فلسطین، مشرق کی طرف رہتے تھے. اب ہم جو پڑھ رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا. ہم یہ پڑھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے مدینہ میں، تو مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. قرآن میں جو آیا ہے وہ کن کو اللہ مخاطب ہے؟ یہودیوں کو مخاطب ہو کے اللہ فرما رہے ہیں. کیا فرمایا اللہ نے ان سے پہلے؟ پچھلی آیتوں میں کہا تھا کہ یہ جو کتاب ہم نے اتاری ہے قرآن، یہ کیا کرتی ہے؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. جو تمہارے پاس تورات ہے اس کی یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے. تو تم لوگ اس کو کیوں مطلب انکار کر رہے ہو، اور پھر تھوڑی قیمت پر اس کی آیتوں کو کیوں بھیج دیتے ہو تم؟ اور اللہ کے غضب سے بچو، ہے نا، غضب سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو. جھوٹ کا رنگ چڑھا کر حق کے بارے میں شک پیدا نہ کرو، اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. پھر اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ رکوع کرو، ہے نا، جھک جاؤ. اور تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اپنانے کو کہتے ہو، خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، تو پھر عقل سے کام کیوں نہیں لیتے ہو؟ یہ اللہ نے پچھلی آیتوں میں بتایا. اب اللہ نے فرمایا کہ جب تم کو رکوع کرنے کا جب اللہ نے حکم دے دیا ہے، تو پھر یہ جو نماز جو ہے نا، اور صبر، دو چیزیں ایسی ہوتی ہے جس سے کیا ہوگا، آپ اپنے کیا ہے اس سے مدد لیا کرو، اور اپنی سارے پریشانیوں کو ان کے ذریعے سے دور کیا کرو. اس لیے ہم بھی جب کبھی پریشان ہوں گے تو سب سے پہلے صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے کھڑے ہو جائیں گے. اگر وہ ٹائم جو ہے نماز پڑھنے کا ٹائم ہے نفل کا، اگر ہم کو کوئی تکلیف آتی ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، ہے نا، حاجت نماز، اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیے تو اللہ کیا کرتے ہیں، دعا قبول کرتے ہیں. اور صبر رکھیے، ہے نا. کوئی بھی کام اتنی اچانک کوئی تکلیف نہیں آتی ہے تو اچانک جائے گی بھی تو نہیں نا. کوئی تکلیف آتی ہے تو ٹائم لگتا ہے نا. تکلیف ایک دم سے تو نہیں آ جاتی. کورونا آیا تھا ایک ساتھ تو نہیں آ گیا تھا نا، دھیرے دھیرے آیا تھا، تو وہ جائے گا بھی دھیرے دھیرے نا. کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو وہ دھیرے دھیرے جاتی ہے. تو صبر سے کام لینا چاہیے. ہم نے صبر کے بارے میں مطلب پچھلی کل کی کلاس میں بہت اچھے سے سمجھ لیا الحمدللہ. آپ لوگ آڈیو بھی سنے ہوں گے جو میں نے جنرل والا آڈیو صبا نے شیئر کی تھی. اس میں پورے مطلب 45 نمبر کی آیت کا پورا ڈسکرپشن ہے. اس میں نماز کے بارے میں بھی شاید تک ہوگا. ٹھیک ہے، تو آج کی جو آیت ہے پھر سے اللہ یاد کر رہے ہیں. اللہ کیا فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر بڑائی دی تھی. یہ کن سے بات ہو رہی ہے؟ یہ مکہ کے، مدینہ کے جو یہود تھے نا ان سے بات ہو رہی ہے. تو میں اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے فلسطین میں رہتے تھے، مصر میں رہتے تھے. اب آپ بتائیے کہ اب مدینہ میں کیسے آ گئے وہ لوگ رہنے کے لیے؟ مدینہ کیسے پہنچے وہ لوگ؟ یہود یہاں کیسے پہنچ گئے تھے؟ مدینہ میں کیسے رہتے تھے؟ میں نے آپ کو بتائی تھی یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے. پہلا بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. آپ کو ایک بار میں یاد نہیں ہوگا، بار بار سنیں گے، نوٹ کریں گے، جب آپ کو یاد ہوگا. بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر. ٹھیک ہے، کاف سے 2 ہے، اور این ہے نا، نون سے 1 ہے، نذیر.
تو اصل میں کیا ہے، یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا، تو مدینہ میں دو ٹائپ کے لوگ رہتے تھے. پہلا ٹائپ میں نے آپ کو بتا چکی، کون لوگ تھے وہ پہلے بتائی تھی میں نے. کون لوگ رہتے تھے؟ جو سب سے پہلے اسلام قبول کیے تھے، مدینہ کے جو لوگ بچے لوگ آئے تھے، دو قبیلے کے تھے. وہ لوگ کون سے اور خزرج. ہے نا؟ وہ کون تھے؟ مشرکین قبیلے تھے. وہ مشرک تھے، بت پرست تھے وہ لوگ. اور یہ جو یہود ہے وہ اسلام کو ماننے والے تھے نا، یہ اسلام کو مانتے تھے. ہم تو وہ ایک ہو گیا مشرک قبیلہ، جو جن کے دو قبیلے تھے، مشرکوں کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج. ٹھیک ہے، یہ تو مشرک ہی تھے مدینے میں جو رہتے تھے. اور ایک تھا یہودیوں کا قبیلہ، اس میں یہودیوں کے تین قبیلے رہتے تھے. کون کون سے؟ بنو کینوکا، بنو نذیر اور بنو قریظہ. ٹھیک ہے، یاد کریں گے آپ لوگ، لکھیں گے اس کو تبھی یاد ہوگا. بار بار آپ آڈیو سننا یہ والا اور اس کو یاد کرنا. ٹھیک ہے، تو پھر یہ لوگ جو رہتے تھے وہاں پر، تو ان میں سے کیا تھا، ان لوگوں نے دو جو جب مشرکین جو ہے نا بعد میں آئے مدینہ میں، سب سے پہلی آبادی جو تھی نا، سب سے پہلے جو آ کر رہنے والے یہود تھے. مدینہ میں سب سے پہلے آ کے بسنے والے لوگ کون تھے؟ یہود تھے. اب وہ مدینہ میں آئے کیسے تھے، ہے نا؟ اور مشرک کون تھے مدینہ میں، وہ لوگ کیسے آئے تھے، کون پہلے آباد ہوئے تھے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. تو ہم کو سب سے پہلے تین چیزیں ملتی ہیں. تین چیزیں ملتی ہیں، مطلب تین ہم کو پروف ملتے ہیں کہ کون آیا تھا پہلے. تو سب سے پہلے مدینہ کے، ہے نا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئے تھے، تو ہم کو ہجرت کے ٹائم پہ کیسے کیسے ماحول تھا یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہاں پہ کون کون رہتا تھا، وہاں کے حالات کیسے تھے. اس لیے ہم یہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو ہے نا مدینہ کی سٹی میں، مدینہ کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب. ہے نا؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، سب کو پتا ہے یثرب، ہے نا، یثرب تھا. تو آتا ہے کہ ردات ملتی ہے کہ یہود پہلے مدینہ میں آ کر بسے تھے. اس کا پروف بتا رہی ہوں میں آپ کو. اس کی دلیل یہ ہے، پہلی دلیل جو ہے نا، یہود ان کی تاریخ میں ہی ملتا ہے. یہود کی جو تاریخ ہے نا، ہسٹری ہے، یہود کی جو ہسٹری ہے، کتابیں ہیں، ان سے ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے مطلب دلیل پیش کیا ہے. پہلی دلیل جو ہے، یہود اپنی خود کی دلیل دیتے ہیں کہ ہم مدینہ میں پہلے آئے تھے. تو وہ کیا ہے، وہ پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں. یہود اپنی تاریخ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان لوگ اپنی ہسٹری جو لکھا ہوا ہے نا یہودیوں کی، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کا جب آخری دور چل رہا تھا، مطلب موسیٰ علیہ السلام کا لاسٹ دور کا ٹائم تھا، مطلب ان کی وفات کا ٹائم جب نزدیک تھا، تب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا، بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو، کس کو؟ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو انہوں نے کہاں بھیجا تھا؟ مدینہ بھیجا تھا، یثرب بھیجا تھا. کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ اسلام پھیلانا ہوتا تھا، ہے نا. تو انہوں نے ایک گروہ کو یثرب بھیجا تھا، مدینہ بھیجا تھا کہ جاؤ اور وہاں دیکھو، وہاں امالیکا قوم کے لوگ رہتے تھے. امالیکا یہ بت پرست لوگ تھے. امالیکا قوم کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یثرب میں، ان کو وہاں سے نکالنا ہے. مطلب جا کے جنگ کرو ان سے، ان کو قتل کرو، ان کو نکالو وہاں سے. تو یہ جو بنی اسرائیل کا ایک گروپ جو ہے، گروہ جو ہے، وہ کہاں پہنچا؟ یثرب پہنچا. کس کے لیے؟ کیوں پہنچا؟ کیونکہ ان کو اپنے نبی کی اطاعت کرنی تھی، ہے نا. اطاعت کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ امالیکا کی قوم کے ساتھ جنگ کیا. امالیکا کی قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ جنگ کیا. تو امالیکا کے سب لوگوں کو انہوں نے کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا، مطلب ختم کر دیا. اور بنی اسرائیل کو کیا مل گیا؟ غلبہ مل گیا، مطلب جیت گئے، وہ فتح ملی ان کو. تو بنی اسرائیل کہتے ہیں، خود کہتے ہیں کہ اس وقت امالیکا کا حکمران، جو امالیکا جو ان کا جو راجا تھا، امالیکا کا جو حکمران تھا نا اس قبیلے کا، اس کا جو بادشاہ تھا نا، حکمران جو تھا نا، ایک نوجوان خوبصورت لڑکا تھا. تو بنی اسرائیل کے اس گروہ نے کیا کیا؟ امالیکا کے قوم کے سب لوگوں کو ہلاک کر دیا، لیکن اس نوجوان حکمران کو انہوں نے چھوڑ دیا.
مطلب ان پہ اس کو شاید ترس آیا ہوگا یا جو بھی بات ہوگی انہوں نے اس کو نہیں ختم کیا۔ اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہو گئے تھے؟ فوت ہو چکے تھے۔ اب یہ لوگ آ کے خبر دے رہے ہیں اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو فتح کر کے آ گئے ہیں، عمالقہ قوم اب وہاں سے نکل گئی ہے۔ اور جب وہاں پہنچے وہ لوگ تو دیکھتے ارے موسیٰ علیہ السلام تو نہیں رہے۔ اب قوم نے جب دیکھا، ان کی قوم کے دوسرے بڑے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ گروہ جو مدینہ میں گیا تھا جہاد کرنے کے لیے، ان کو بھیجا گیا تھا۔ جب بھی جہاد کے لیے بھیجا گیا تھا تو انہوں نے کیا کیا، اپنے نبی کے حکم جو دیا تھا نبی نے، موسیٰ علیہ السلام نے، اس کی کیا کی، انہوں نے خلاف ورزی کر دی۔ اور ایک فرد، ایک نوجوان لڑکے کو انہوں نے عمالقہ میں سے ان کو کیا کر دیا، زندہ چھوڑ دیا۔ تو بنی اسرائیل کی قوم نے اس لشکر کو، اس گروہ کو، اس میں سارے لوگوں کو انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل کے قبیلے سے، اپنے قبیلے سے الگ کر دیا، جیسے قبیلے سے باہر کر دیا کہ تم اب قبیلے میں ہمارے نہیں رہ سکتے کیونکہ تم نے نبی کی اطاعت نہیں کی ہے۔ تم کو جہاد کے لیے بھیجا تھا، جہاد جب بھیجا جاتا ہے جہاد کے لیے تو جو تمہارا جو ہے نبی بولیں گے وہی تم کو کرنا تھا، تم نے تو وہ نہیں کیا، تم نے ایک کو زندہ چھوڑ دیا، تو اس لیے تم لوگ اب یہاں سے نکل جاؤ۔ تو یہ جو نکالے گئے لوگ تھے نا یہود کے، یہ لوگ واپس جا کے کہاں بس گئے، یثرب میں آ کر رہنے لگ گئے، کیونکہ وہاں عمالقہ قوم تو ختم ہو چکی تھی۔ اب یہ لوگ آ کے یہاں پر یثرب میں بس گئے۔ ایسا کون بتاتا ہے؟ یہودی لوگ بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تھا، اس لیے ہم یہاں آ کر بس گئے یثرب میں، مدینہ میں ایسے آ گئے۔ اب یہ تو رہی یہودیوں کی ہسٹری کے حساب سے، وہ لوگ جو بیان کرتے ہیں اس کے حساب سے ہے نا، ان کے حساب سے اگر دیکھتے ہیں نا تو انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، ان کی پیدائش، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1200 سال پہلے، مطلب 1200 AD میں مدینہ میں یہ لوگ جا کر آباد ہو گئے تھے۔ کب؟ 1200 AD میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے؟ 571 AD میں، مطلب 700 سال پہلے کی بات ہوئی ہے نا۔ تو وہ مدینہ کے ابتدائی آبادکاروں میں سے ہم تھے، ہم سب سے پہلے مدینہ میں آ کے رہنے والے ہم لوگ تھے، ایسا وہ لوگ بتاتے ہیں۔ اب ہم اپنی تاریخ کو دیکھتے ہیں، اسلامی ہسٹری میں کیا آتا ہے، اسلامی تفسیر میں کیا آتا ہے، حیات طیبہ کے جو رداتے ہیں ان میں کیا آتا ہے۔ تو اس میں یہ آتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے پیشن گوئی فرمائی کہ کیسے بنی اسرائیل پر کیا ہوگا جب وہ اللہ کی تعلیمات کو چھوڑیں گے، تو فلسطین میں ان کے رہنے کی جگہ پہ کیا ہوں گے، بڑے بڑے حملے ہوں گے، اٹیک ہوگا، اور ان کو کیا کر دیا جائے گا، وہاں سے نکال باہر کر دیا جائے گا، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ تو وہاں پہ 2 حملے ہوئے تھے، فلسطین پہ پہلے 2 حملے ہو چکے ہیں۔ پہلا حملہ جو ہے نا بابل کے حکمران بخت نصر نے کیا تھا۔ سب سے پہلا حملہ فلسطین پہ کس نے کیا تھا؟ بابل کے حکمران بخت نصر نے کیا تھا 587 قبل مسیح میں، مطلب 587 قبل مسیح میں، BC میں۔ انہوں نے کیا کیا، بنی اسرائیل پہ حملہ کیا۔ بخت نصر جو ہے آدھی دنیا کو اس نے جیت چکا تھا۔ بخت نصر بہت بڑا مطلب آکرمن کاری تھا، جیسے اپنے یہاں چنگیز کہاں، یہ سب انڈیا میں نہیں آئے تھے کیا، وہ پورا فتح کرتے 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 آئے تھے نا یہاں تک کہ، تو ویسے ہی یہ بخت نصر بھی تھا، اس نے بھی میکزیمم دنیا کو جیت چکا تھا۔ تو یہ بھی وہاں پہ بھی حملہ کیا، فلسطین پہ حملہ کیا، بنی اسرائیل پہ، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پہ حملہ کر کے ان کو کیا کیا، فلسطین کو اس نے بہت نقصان پہنچایا تھا۔ اور اس دور میں یہودی کیا ہوئے، فلسطین سے نکل کے پوری دنیا میں کیا ہو گئے تھے، منتشر ہو گئے، پھیل گئے تھے۔ کوئی کہیں رک گیا، کوئی کہیں جا کے بس گیا، کوئی کہیں جا کر بس گیا۔ تو اس میں سے کچھ گروہ جو ہے کہاں آ کے رہے، مدینہ کی طرف بھی منتقل ہو گئے تھے۔ یہ کون بتاتا ہے؟ ہماری ہسٹری، اسلامک ہسٹری میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بخت نصر نے جب اٹیک کیا تھا تو فلسطین سے یہودی بنی اسرائیل کو نکال کے کہاں پہنچا، اب کہاں رہنے لگ گئے وہ لوگ، دنیا کے الگ الگ کونے میں رہنے لگ گئے۔ تو ایک قبیلہ جو ہے، ایک حصہ ان کا، ایک گروہ جو ہے کہاں آ کے رہنے لگ گیا، مدینہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ اور دوسرا جو حملہ ہوا تھا وہ ہماری ہسٹری کے حساب سے، اسلامک ہسٹری کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرا جو حملہ ہوا فلسطین پہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال بعد، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 70 سال کے بعد رومیوں نے، مطلب
عیسائیوں نے کیا کیا تھا، ٹائٹس نامی آکرمنکاری، اٹیک کرنے والا ایک ٹائٹس نام کا ایک شخص تھا، جو وہ اٹیک کرتے کرتے جیتتے 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 وہاں پہنچا تھا، اور اس نے کیا کیا، بنی اسرائیل پہ حملہ کیا تھا۔ اور یہ وہ موقع ہے جب دوسری دفعہ بنی اسرائیل کی اس قوم کو کیا کیا، اس نے بہت نقصان پہنچایا، ان کی عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور بہت ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کو قتل کیا گیا تھا اس سمے بھی، بنی اسرائیل مطلب بنی اسرائیل کو، اور خون کی ہولی کھیلی گئی تھی اس ٹائم پہ، مسجدوں کو مسمار کر دیا گیا تھا۔ اور یہ وہ دوسرا حملہ تھا کہ فلسطین سے نکل کے یہود کیا ہوئے، تتر بتر ہو گئے تھے، الگ الگ جگہ میں پھیلے تھے، تو ان میں سے کچھ گروہ، ایک گروہ جو تھا وہ آ کے مدینہ میں رہنے لگا تھا۔ کیوں آئے وہ مدینہ میں، پوری دنیا کو چھوڑ کر مدینہ میں کیوں آئے تھے؟ کسی کو پتا ہے اس کا آنسر؟ کیوں آئے ہوں گے جی وہ لوگ مدینہ؟ جی باجی ہم کو پتہ ہے، بتاؤ۔ مطلب ان کے کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں پر ہوں، نبی آنے والے ہیں، تو جی جی اس لیے وہ وہاں پر آ کے رہے تھے۔ جی، ماشاء اللہ سائمہ بول رہے ہیں نا آپ؟ ہاں ماشاء اللہ۔ جی تو ایسے بہت لوگوں کو پتا ہے، مجھے معلوم ہے، لیکن بہت سارے لوگ مائک آن ہی نہیں کریں گے، ان کو جب اپنی تک پہلے نام سے نہیں، ہم کو نام سب سے کو مطلب پکارنا پتا تھا آخری نبی وہیں پہ آئیں ہے گے، نا، اس لیے۔ ان کی کتابوں میں ہی لکھا تھا کہ آخری جی نبی جی آنے والے ہیں، تو وہ کہاں آئیں گے؟ کھجور جہاں بہت زیادہ ہوتے ہیں وہ والے ایریا میں آئیں گے۔ تو وہ جانتے تھے کہ کھجور سب سے زیادہ جو ہے نا ادھر ہی ہوتا تھا، ہے نا، مکہ کے آس پاس، مدینہ کے آس پاس ہوتا تھا۔ تو یہ لوگ کو پتا تھا کہ ہمارے نبی وہاں آنے والے ہیں، اس لیے یہ لوگ کیا کیے، وہاں سے نکل کے، فلسطین سے نکل کے کہاں آ گئے؟ یہاں آ کے بس گئے تھے مدینہ میں۔ سمجھ میں آیا؟ ایک تو ان کی خود کی گواہی ہے، یہودیوں کی ہسٹری بتاتی ہے کہ وہ لوگ کیسے یہاں پہ آئے، اور ہمارے اسلامک ہسٹری بھی بتاتی ہے کہ یہودی جو ہے مدینہ میں پہلے آ کر بسے تھے۔ اب یہ تو ہو گئی یہودیوں کی بات، اس کے بعد جو ہے آ کے رہنے والے لوگ تھے مشرک۔ اب یہ مشرک لوگ کون تھے؟ اوس اور خزرج کا جو قبیلہ تھا وہ کیسے آیا تھا، یہ بھی جاننا چاہیے کہ وہ لوگ کون لوگ تھے۔ یہ لوگ قوم سبا کے لوگ تھے۔ قوم سبا، آپ لوگ اگر سورہ سبا پڑھیں گے نا، تو سورہ سبا میں اپن نے دورے قرآن میں بھی میں نے آپ کو بتائی تھی اس کے بارے میں پورا، جس نے جوائن کیا ہوگا اس کو تو الحمدللہ پتہ بھی ہوگا۔ قوم سبا جو ہے نا، ان کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت زیادہ عروج دیا تھا، ان کو نا ڈیم بناتے تھے یہ لوگ، اتنے بڑے بڑے سدے مارے، یہ وہ بہت بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے لوگوں نے، اور ان کی جو زمین تھی نا بہت فرٹائل زمین تھی، تو ان کے یہاں بہت فصل ہوتی تھی، کراپ بہت ہوتے تھے، ان کی تجارت بھی بہت دور دور تک یہ لوگ تجارت کا کام کرتے تھے۔ ان کے مطلب جو یہ جو لکڑی جلاتے تھے نا، آگ جلاتے تھے نا، تو وہ سندل کی لکڑی جلاتے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں سندل کتنا مہنگا ہوتا ہے، جو ہم بیوٹی پروڈکٹ میں یوز ہوتا ہے، سندل کی لکڑی جو یوز ہوتی ہے وہ کتنی مہنگی ہوتی ہے، وہ لوگ آگ جلاتے تھے۔ ان کے گھروں کے جو ہمارے یہاں پی او پی بنا ہوتا ہے نا سیمنٹ کا، ان کے یہاں جو پی او پیز وغیرہ بنتے تھے نا وہ سونے اور چاندی کے بنتے تھے ان کے گھروں میں۔ اتنے پیسے والے، اتنا پیسہ دیا تھا اللہ نے، لیکن جب وہ لوگ اسلام کی تعلیمات کو بھول گئے، انہوں نے کیا ہے مطلب سرکشی اپنانے لگ گئے، تو اللہ نے ان کو کیا دیا، ان کے ڈیم کو نا چوہوں نے جا کے ختم کر دیا، ان کے ڈیم میں ہول کر دیا، اور پانی بہہ کے پورا ان کی پوری سب زمین، ان کی ساری زمین، ان کے باغیچے، وہ چلتے تھے تو دونوں طرف باغیچے ہوتے تھے، چلنے کا راستہ، بیچ میں روڈ، تو آجو باجو کیا ہوتے تھے، ان کے باغیچے تھے۔ اتنا مطلب اچھا، مطلب اتنی دولت اور اتنی مطلب نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، لیکن سرکشی جب چھاتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب چھین لیتے ہیں نا، تو اللہ نے ان سے چھین لیا تھا۔ اور یہ جو قوم سبا ہے نا، قرآن میں مطلب ان کو کیا مانا جاتا ہے، سرکشی کی ایک مثال مانی جاتی ہے کہ اگر کوئی سرکشی کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے اتنی ساری نعمتیں بھی چھین سکتا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے، قرآن میں آتا ہے، قرآن کی آیت میں آتا ہے سورہ سبا میں، کہ ان کی جو زرخیز زمین تھی نا، جب اللہ نے اس کو ہے نا سیلاب کے ذریعے سے جب ڈوبا دیا نا، تو اس زمین میں بعد میں کیول جھاؤ کے درخت لگتے تھے، مطلب جو کانٹے والی جو ہے نا جھاؤ کے درخت ہوتے نا، کانٹے والے جو درخت لگتے تھے وہاں پر، اور زہریلے درخت لگتے تھے، جبکہ وہ کتنی زرخیز زمین تھی، کتنی فرٹائل زمین تھی ان کی،
ہے نا، تتر بتر. پھر یہ لوگ جب وہاں کچھ بھی نہیں رہا تو یہ قوم کے لوگ، قوم سبا کے لوگ کیا ہو گئے؟ تتر بتر ہو گئے. مطلب پورے اپنی زمین چھوڑ چھوڑ کے، اپنی جگہ، اپنے شہر کو چھوڑ چھوڑ کے کہاں جانے لگ گئے؟ دنیا کے مختلف ٹکڑے پر جا جا کر بس گئے. تو کیسے اللہ کا عذاب آیا تھا، کیسے ہے نا شاداب باغوں والوں کی ہے نا زندگی، کیسے اللہ نے ان کی زمین کو بنجر بنا دیا تھا، کیسے وہ دوسری زمین کی طرف منتقل کیے گئے تھے نا. تو یہ قوم سبا کے لوگ تھے جو شام میں، مطلب سیریا میں جا کے آباد ہوئے. زیادہ تر لوگ اس کے سیریا چلے گئے، ملک شام میں جا کر رہنے لگے. تو وہ کیا کہلائے؟ غسانی قوم کہلائی. یہ عربوں کی غسانی قوم تھی. کچھ لوگ جو ہے جا کے عراق میں بسے تو ان کو لخمی قوم کہا جاتا ہے. یہ بھی عربوں کی قومیں تھیں، لخمی قوم. جیسے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے قبیلے کے تھے؟ قریش. بنو ہے نا ہاشم. قریش، ہے نا بنو قریش. ہاشم یا قریش کہہ سکتے ہیں نا، بنو ہاشم قبیلے کے تھے. قریش. تو ویسے ہی نا لخمی قوم، غسانی قوم، قریش قوم، یہ ہے نا عربوں کی قومیں تھی. تو یہ جو لوگ تھے نا عراق میں گئے تو لخمی قوم کے نام سے گئے تھے وہ لوگ، وہاں وہ کہلائے. اور زدہ اور مکہ کے نزدیک آ کے جو ان کا ایک گروہ آیا تھا زدہ کے پاس اور مکہ کے نزدیک رہنے لگ گیا، اس کو کیا کہا گیا؟ بنو خزاعہ. کیا کہا گیا؟ بنو خزاعہ. آپ کو پتا ہوگا جب میں نے سیرت پڑھا رہی تھی نا تو آپ کو یہ بتائی تھی کہ بنو خزاعہ جو ہے نا جب آئی تھی نا تو مکہ میں اس ٹائم پہ اسماعیل علیہ السلام کے خاندان والے ہے نا وہ رہتے تھے، اور ساتھ میں بنو جرہم کے لوگ رہتے تھے. بنو جرہم کے لوگ رہتے تھے. بنو جرہم والے جو ہے نا ان کو کیا کر لیے تھے؟ اپنے پریشر میں رکھتے تھے. بنو اسماعیل کے لوگوں کو اپنے پریشر میں رکھے تھے، مطلب وہ لوگ سردار بن چکے تھے بنو جرہم کے لوگ. تو بنو جرہم کو، یہ جو بنو خزاعہ کے جو لوگ آئے تھے نا یہ لوگ بہت لڑاکے تھے، بہت مطلب لڑائی وڑائی میں بھی بہت اچھے تھے یہ لوگ، بہت اچھے جنگجو تھے یہ لوگ. تو انہوں نے آ کے کیا ہے، بنو خزاعہ نے جا کے آ کے پھر مکہ میں قبضہ کر لیا تھا، اور بنو جرہم کو اور اسماعیل علیہ السلام کی خاندان کو وہاں سے نکال دیا تھا. تو یہ لوگ کیا تھے؟ بہت طاقتور جنگجو لوگ تھے. تو ان میں کا دو قبیلہ جو تھا نا، یہ جو ایک قبیلہ آیا تھا ان میں کے دو جو چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے نا وہ اوس اور خزرج کے نام سے یہ لوگ کہاں جا کے بس گئے؟ مدینہ میں. باقی لوگ کہاں رہ گئے؟ مکہ میں، اور مکہ کے آس پاس رہے. بنو خزاعہ کی جو قوم ہے وہ کہاں رہی؟ مکہ کے آس پاس رہی اور مکہ میں رہی، اور جدہ کے آس پاس رہی. لیکن دو جو ان میں سے نکل کے کہاں چلے گئے؟ مدینہ کی طرف گئے، اور وہ لوگ کیا کہلائے؟ اوس اور خزرج کہلائے. تو یہ لوگ کون تھے؟ مشرک لوگ تھے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین کو چھوڑا، اس لیے تو اللہ نے ان کو کیا کیا؟ وہاں سے تتر بتر کر دیا، وہاں سے نکال باہر کر دیا، ہے نا. جو زمین میں تھے وہاں سے نکال باہر کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کو ہی جھٹلا دیا تھا. اس لیے یہ لوگ کون تھے؟ مشرک لوگ تھے. تو اب یہ لوگ جو ہے بعد میں آ کے کہاں پر بسے تھے؟ کہاں بسے؟ مدینہ میں بسے. تو اب سمجھ میں آیا پہلے کون آئے تھے مدینہ میں؟ کون یہودی. پہلے آ کے بسے؟ یہودی، ہے نا. بنی اسرائیل بولنا چاہیے، بنی اسرائیل کے لوگ پہلے آ کر بسے. ٹھیک ہے، وہ یہودی قوم تو انہوں نے اپنے آپ کو نام ہی رکھ لیا، انہوں نے یہودا. یہودا کون تھے؟ جو بنی اسرائیل تھے نا، جو مطلب یعقوب علیہ السلام کے ہے نا بیٹے جو تھے نا، سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کے نام سے انہوں نے اپنے خاندان کا نام یہود رکھ لیا تھا. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ جو ہے یہ مشرک لوگ ہیں نا، اوس اور خزرج کے لوگ، یہ مشرک لوگ ہیں. اچھا، جب یہ لوگ آئے نا تو پہلے وہاں پر سب سے پہلے مدینہ میں کون رہ رہا تھا؟ یہود لوگ رہ رہے تھے نا، بنی اسرائیل کے لوگ رہ رہے تھے. لیکن یہ لوگ جو آئے، آپ کو میں بتائی کہ یہ لوگ بہت اچھے جنگجو تھے، بہت لڑاکے لوگ تھے، بہت ماہر تھے لڑائی کرنے میں، جنگ کرنے میں. تو انہوں نے آ کے کیا کیا؟ ان لوگوں سے جنگ کیا، یہودیوں سے، اور ان کو ہرا دیا، اور ان کو کیا کر دیا؟ آؤٹ اسکرٹ میں پھینک دیا. جیسے شہر کے باہر رہتے نہیں کیا جھگی جھوپڑی ہوتی نا، جیسے سٹی ہے ناگپور، ناگپور کے باہر آپ دیکھیں گے جھگی جھوپڑی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی جھوپڑیاں ہوتی ہیں، لوگ رہتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ آئے یہاں پر مدینہ میں تو انہوں نے کیا کیا؟ مشرک لوگوں نے کیا کیا؟ ان کو یہودیوں کو کیا کیا؟ ہرا دیا، اور ان کے دو قبیلے کو کیا کر دیا؟ باہر پھینک دیا، سٹی سے باہر. لیکن ایک قبیلہ جو ہے ان کی چمچا گیری کرنے لگا، اس لیے ایک قبیلے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ اندر رہنے دیا، باقی دو قبیلے کو انہوں نے کیا کر دیا؟ باہر پھینک دیا. تو
یہ جو قوم تھے قوم سبا کے لوگ تھے نا، سمجھ میں آئی؟ یہ مشرک لوگ کون تھے؟ اوس اور خزرج کے لوگ قوم سبا کے لوگ تھے. یہ مدینہ کے وسط میں سٹی میں رہتے تھے، بیسک سینٹر میں رہتے تھے، سٹی کے سینٹر میں رہتے تھے، اور یہ مین آباد کار ہو گئے اب یہاں کے. اور مدینے کے آؤٹ اسکرٹ میں انہوں نے یہودیوں کو ڈھکیل دیا تھا. تو یہ 3 قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. ٹھیک ہے. اوس اور خزرج جو ہے نا آپس میں، یہ دونوں قبیلے آئے تو تھے ساتھ میں مدینہ میں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ دونوں قبیلے آپس میں بہت لڑتے تھے. آپ کو پتہ جو لڑاکو ہوتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر والوں سے ہی لڑائی کریں گے. ایسے لڑنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ آپس میں بھی لڑتے رہتے ہیں. تو یہ جو اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے نا، یہ دونوں آپس میں بہت جھگڑتے تھے، بہت لڑائی جھگڑے کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے. ان کی لڑائیاں 100 150 سال سے چل رہی تھی. ایک تو ان کی بہت لمبی جنگ کا نام آتا ہے جنگ بواس، قرآن میں بھی اس کا تبصرہ آتا ہے جنگ بواس کے بارے میں. تو ان قبیلوں کے جب جھگڑے ہوتے تھے نا، تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، یہودی جو ہے نا ان کو ساتھ دیتے تھے. تو ایک قبیلہ جو ہے نا، ایک دو قبیلے جو باہر رہتے تھے نا، وہ ایک مشرک قبیلے کے ساتھ دیتے تھے، اور ایک جو اندر رہتا تھا سٹی کے اندر وہ دوسرے قبیلے کا ساتھ دیتا تھا. تو ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتے تھے، ہمیشہ جنگ ہوتا رہتا تھا. کن کے بیچ میں؟ مشرکین قبیلے کے بیچ میں، اوس اور خزرج کے بیچ میں. تو یہ یہودی قبیلے ان کے کیا تھے، سپورٹر تھے. 2 قبیلہ ایک قوم کو سپورٹ کرتا تھا، اوس کو، اور ایک جو ہے خزرج کو کرتا تھا. تو جب یہ دونوں کا جھگڑا ہوتا تھا نا، اوس اور خزرج کا، تو یہ لوگ بھی لڑائی پہ کود پڑتے تھے اپنے اپنے ساتھی لوگوں کو ساتھ دینے کے لیے. تو اب آپ بتاؤ، جب 2 قوم لڑ رہی ہے تو ایک دوسرے پہ وار کریں گے؟ 2 آمنے سامنے جب جنگ ہو رہی ہے تو ایک دوسرے کو ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ ماریں گے نا. تو کیا ضروری ہے کہ یہود لوگ کو نہیں لگے گا؟ یہود بھی ہیں ادھر بھی یہود ہے، ادھر بھی یہود ہے ان کے ساتھ ساتھ. تو جب یہ لوگ جنگ کرتے تھے نا، تو یہودی لوگ ہی دوسرے یہودی لوگ کو کیا کرتے تھے، تیر مارتے تھے، ان کو قتل کر دیتے تھے. اسی لیے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو جو کیا ہے، اپنے بھائی بندھوؤں کو کیا کرتے ہو، گھروں سے نکالتے بھی ہو، ان کو کیا کرتے ہو، ان سے جنگ بھی کرتے ہو، ان کو قتل بھی کرتے ہو، اور ان سے فدیہ بھی لیتے ہو. آگے کی آیت میں 87 نمبر کی آیت میں یا 83 نمبر کچھ آیت آئے گی، اس میں ہم اسی میں پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں پڑھیں گے. اس لیے یہ بتانا بہت ضروری تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ دونوں قبیلے اوس اور خزرج کے لوگ جب لڑتے تھے تو یہودی لوگ بھی کیا کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، مطلب مار کاٹ کرتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم آگ کے کناروں پر، آگ کے گڑھے پر تم کھڑے ہوئے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام نے تمہیں بچا لیا. اور یہ وہی اوس اور خزرج کا تذکرہ ہے نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 11 اور 12 نوے میں بیعت اول اور بیعت ثانیہ میں یہی اوس اور خزرج کے لوگ آئے تھے جو مکہ آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دست مبارک پہ بیعت کی. اور آواز نہیں آ رہی باجی. ہاں، السلام علیکم بیٹا، فون آ گیا تھا مجھے. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے نا آواز؟ جی آ رہی ہے الحمد آواز؟ للہ. جی آ رہی ہے. تو الحمد 11 اور للہ. 12 نبی سن میں، نبی سمجھتے ہو؟ نبی مطلب ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے جو سن چالو ہوا نا، وہ نبی ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد کا جو سال ہوتا ہے نا، ہجرت کے ٹائم سے جو ہے نا ہجری سن چالو ہو گیا. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے. نبوت سے نبی سن چلتا ہے، اور ہجرت سے ہجری سن چلتا ہے. ٹھیک ہے. تو 11 اور 12 نبی میں بیعت عقبہ اول اور ثانیہ میں جو ہے نا، اوس اور خزرج اسی مشرکین قبیلے کے لوگ آئے تھے. یہود میں سے، بنی اسرائیل میں سے نہیں آئے تھے وہ لوگ جو اسلام قبول کیے تھے. یہ مشرک قبیلے کے بچے تھے جنہوں نے کیا کیا تھا، بیعت کیا تھا. پہلے بار 6 لوگ آئے تھے، پھر 12 لوگ آئے تھے، پھر 72 لوگ آئے تھے، اس میں 2 عورتیں بھی تھیں.
انہوں نے آ کے آپ کے ہاتھ میں کیا کیا تھا؟ بیعت کیا تھا کہ ہم اسلام کو مانیں گے، اور جب آپ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم آپ کی اپنے بچوں سے، اپنے گھر بار سے، اپنے مال سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں گے۔ الحمدللہ آپ آئیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور آپ دین کا کام کریے گا، ہم کو تعلیمات دیجیے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسری بار آئے تھے نا وہ لوگ، مطلب پہلے جب اول ہوا تھا، بیعت اول ہوا تھا، تبھی کس کو بھیجا تھا دین کا مبلغ بنا کے؟ انہوں نے بولا تھا دین پڑھانے کے لیے کسی کو بھیجیے، تو کس کو بھیجا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ہم؟ کسی کو تو یاد ہوگا۔ مصعب بن عمیر۔ جی ماشاء اللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، اس کے بارے میں بہت بتاتی ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ اتنے بڑے امیر گھر کے بچے تھے، لیکن ان کو جب اسلام قبول کیے تو ان کو ایک چادر میں اسلام قبول کرنا پڑا تھا۔ ان کے ماں باپ ان کو قید کر کے رکھتے تھے، ان کو کھانا تک نہیں دیتی تھی ان کی ماں، اور جب باہر نکالی جب گھر سے تو ایک چادر پہ نکال دیا تھا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر روتے تھے، کیونکہ جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مکے کی گلیوں میں نکلتے تھے نا، ان کے جانے کے بعد بھی گلیوں میں ان کی خوشبو، پرفیوم کی، اسپرے کی خوشبو آتی تھی۔ امپورٹڈ اسپرے یوز کرتے تھے، سوچ لو کتنے پیسے والے ہوں گے وہ، ان کے لباس باہر سے آتے تھے، اور انہوں نے ایک چادر میں مطلب اپنا گھر چھوڑا تھا اسلام کے لیے۔ تو اتنے بڑے صحابہ تھے وہ، ینگ تھے وہ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ مدینہ بنا کے بھیجا تھا، دین کا دائی بنا کے بھیجا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جب وہ پہنچ گئے تھے، قرآن پڑھا پڑھا کے ایسا تبلیغ کیا کہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی تھا جو اسلام قبول کر لیا تھا، مدینے کی گلی گلی میں۔ اور کون لاتا تھا ایمان؟ مشرک لوگ، اوس اور خزرج کے لوگ، یہی لوگ کیا کہلائے؟ انصار مدینہ کہلائے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کی بہت تعریف کی ہے، بہت تعریف کی ہے انصار کی، کیونکہ ان کے دل بھی بڑے تھے، جتنے اچھے جنگجو تھے نا، لڑاکے تھے نا، جتنے اچھے جنگ کرنے والے لوگ تھے نا، اتنے زیادہ ان کا دل کھلا ہوا تھا۔ جب مہاجرین جب یہاں سے صحابہ کرام جب ہجرت کر کے گئے، خالی ہاتھ گئے تھے مکہ سے سب صحابہ کرام، چاہے کوئی بھی صحابہ کرام ہو، بڑے بڑے، سب خالی ہاتھ گئے تھے، سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھائی بنا دیا تھا، ایک ایک انصار نے ایک ایک مہاجرین کو اپنا بھائی بنا لیا، اور اپنی دولت میں سے پارٹنرشپ دے دیا ان کو۔ پھر بعد میں سورہ اتری کہ آپ کے جو بھائی ہیں، منہ سے جو تم بھائی کہتے وہ تمہارے بھائی نہیں ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا تھا؟ جو اصل رشتہ دار ہوتے تھے ان کو کیا ہے، حصہ کم ملنے لگا تھا۔ اسی لیے پھر اللہ نے فرمایا کہ جو سچ میں رشتہ دار ہیں، خون کے رشتے، ان کو تم وارثہ دو، اپنا وراثت دو، اور جو 1/3 ہوتا ہے اس میں سے آپ چاہو تو ان کو منہ بولے لوگوں کو دے سکتے ہو۔ تو اپنے لیے بھی یہی قانون ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں تو ایموشنل ہو کے آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دی، لیکن ابھی جو میں بتا رہی تھی کہ انہوں نے ہی، اوس اور خزرج نے ہی سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا؟ اپنے گھر بلایا۔ اور یہی جو ہے تاریخ میں کیا ہے مشہور جو انصار قبیلہ ہے، انصار یہی لوگ کہلائے، ہے نا؟ انصار ہے نا، نصرہ سے نکلا، یہ مدد کرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کیے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے تو وہاں کے جو حالات تھے وہ یہ تھے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے نا، تب تک کہ یہود جو ہے نا وہاں اپنی بہت اچھی پکڑ بنا چکے تھے۔ یہ تو پہلے پہلے کی بات تھی کہ وہ لوگ مشرک قبیلے والے جب اوس اور خزرج والے ان کو ستاتے تھے نا، بنی اسرائیل یہود قوم کو نکال کے باہر پھینک دیے تھے شہر سے، تو مطلب کتنا ستاتے ہوں گے؟ تو اتنا ستاتے تھے کہ کیا بولتے ہیں نا، ان لوگ بولتے تھے کہ دیکھو دیکھو تم دھیان رکھنا، ہمارے نبی آنے والے ہیں، وہ جب آ جائیں گے نا تب ہم بھی تم کو کھدیڑ کے یہاں سے نکالیں گے۔ لیکن ہوا کیا؟ ان کی باتیں سنتے تھے وہ لوگ، مشرک لوگ سنتے تھے، اوس اور خزرج کے لوگ ان کے یہودیوں کے زبان سے ان کے نبی کا جو ہے نا بارے میں سنتے 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 آئے تھے۔ اسی لیے جب وہ لوگ ملے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی نبی ہے جن کے بارے میں یہ لوگ یہود کہتے ہیں۔ تو اس سے اچھا ہے یہ لوگ پہلے قبول کریں، اس سے اچھا ہم پہلے باجی لے جاتے ہیں، ہم ہی ان کو نبی مان لیتے ہیں، پھر یہ ہم کو کیوں نکالیں گے، ہے نا؟ ایسا کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے آئے تھے مطلب۔
تو آپ سوچئے یہ یہود لوگ تھے، یہ لوگ کیا کرتے تھے، بہت چال باز لوگ تھے، یہ لوگ پہلے سے ہی چال باز تھے یہ لوگ. ان لوگوں نے کیا کیا تھا، چلاک تو تھے ہی اور بزنس مین بھی بہت اچھے تھے. تو ان لوگوں نے بہت سارے بزنس، جو مین مکہ کے جو مین بزنس تھے نا، انہی کے ہاتھ میں تھے. اور پیسے کا جو کاروبار تھا، جو سودی کاروبار ہے نا، یہی بنی اسرائیل کے لوگ ہی چلاتے تھے. تو کیا ہوتا تھا، جب یہ لوگ لڑائی کرتے تھے نا، مشرک قبیلے اوس اور خزرج کے بیچ میں جب لڑائی ہوتی تھی، بہت بڑی بڑی جنگ، میں آپ کو بھی بتائی، بہت بڑی بڑی جنگ ہوتی تھی ان کے بیچ میں، تو ان کو کاہے کی ضرورت پڑتی تھی، ہتھیاروں کی، آرمز کی ضرورت پڑتی تھی. ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی تھی تو یہ لوگ کے پاس لڑائی کر کے پیسے ختم ہوتے جاتے تھے. تو یہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کے پاس پہلے تو اپنی زمین جائیداد کو، جو وہ جیت چکے تھے، زمین جائیداد کو کس کے پاس گروی رکھتے تھے، یہودیوں کے پاس گروی رکھتے تھے، اور ان سے پیسہ لیتے تھے، اور پھر جنگ کرتے تھے. پھر جنگ میں پھر ہارتے تھے، جیتتے تھے، ایسے کرتے کرتے ان کے پیسے پورے ختم ہوتے گئے. ان کی زمین جو تھی نا، یہ لوگ کیا کرتے تھے، زمین رکھتے تھے، ہے نا، اس کے طور پہ رکھتے تھے، گروی کے طور پہ. بعد میں ان کو وہ چپ چاپ لوٹ کے کھا جاتے تھے. اور کیا کہتے تھے کہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ ہم ان کے پیسے کو کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مشرک ہیں، ان کے پیسے ہم سود کے کھا سکتے ہیں کر کے. وہ لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے تھے، بنی اسرائیل کی قوم یہود لوگ ان کا پیسہ کھا کھا کے ختم کر دیے. اور ہتھیار بھی خود ہی بناتے تھے، خود ہی ہتھیار بھی بیچتے تھے. تو ان کو پیسہ، ہتھیار بھی لینا ہوتا تھا جنگ کرنے کے لیے، تو ان کے پاس جانا پڑتا تھا. ان کو کھانا، راشن پانی لینا ہے تو بھی یہود کے پاس جانا پڑتا تھا. ان کو پیسے ادھار لینے ہوتے تھے تو بھی یہود کے پاس جاتے تھے. اور پھر اپنی اچھی اچھی زمینوں کو یہ کیا کرتے تھے، گروی رکھ رکھ کے پیسے اٹھاتے تھے. ایسا کر کے یہودیوں نے کیا کیا، ان کا دیوالا ہی نکال دیا، اور ساری زمین، اچھی اچھی زمینیں، اچھی اچھی جو پراپرٹی تھی، سب کیا ہوئی، یہود کے ہاتھ میں آ گئی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے آئے نا، تو مدینہ کی مین جو ہے نا، مین جو پیسے والی جو قوم تھی، وہ کون تھی، یہود تھی. بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے وہ لوگ، یہود لوگ. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے نا، تو مسلمان تو جو ہو گئے تھے، لیکن یہودیوں کا بہت اچھا خاصا ان کا رعب تھا، دبدبا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کیا تھا، معاہدہ کیا تھا. مطلب ٹریٹی سائن کیا تھا کہ ہم یہ ہوگا تو یہ کریں گے، یہ ہوگا تو ہم ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے. اس ٹائپ سے کچھ اس میں لائنز لکھی ہوئی تھی جس پہ سائن کیا گیا تھا. مطلب ان کے بیچ میں معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اتنے پہ اپن یہاں پہ رکھتے ہیں کہ مدینے کی کیا حالات تھی. ٹھیک ہے، اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں، ابھی 15-10 ہے نا، 12-13 منٹ ہے نا، تو میں لے لیتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، 6:30 کو آپ لوگ مجھے یاد دلانا. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہاں کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم کو دی تھی، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر بڑائی دی تھی. اللہ کیا یاد دلا رہے ہیں، کہ میں نے تم کو ساری دنیا کی ساری قوموں میں بڑھائی دی تھی کہ نہیں دی تھی، دی تھی نا. اور پھر آگے فرما رہا اللہ، ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. کون سا دن ہے وہ، قیامت قیامت کا کا دن. ہے نا. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو فدیہ دے کر، جرمانہ دے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. نہ مجرموں کو مدد ملنے والی ہے، نہ کوئی فدیہ دے گا، بولے گا لو دنیا بھر کی میرے پاس سونا چاندی زمین جائیداد ہے، سب لے لو اور مجھے چھوڑ دو. تو کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، اس کو ہم دیکھتے ہیں، ہے نا. ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ اللہ نے اتنا تک کہہ دیا نا. بنی اسرائیل کی بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے انسان کے بگڑنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے. اگر خوف نہیں ڈالیں گے آپ اپنے بچوں کے دل میں دین کے لیے، آخرت کا، تو کیا ہوگا، وہ بگڑتے ہی جاتے ہیں. آپ اللہ کا خوف ڈالتے ہیں تبھی وہ کیا ہوتے ہیں، سیدھے چلتے ہیں. ارے نماز نہیں پڑھے گا تو تجھے اللہ قیامت کے دن ہے نا سزا دیں گے، تبھی بچہ ڈر کے کارن نماز پڑھنے لگتا ہے نا. تو ان کے بنی اسرائیل کی بگاڑ کا ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے بارے میں ان کے عقیدے خراب تھے. کیا خرابی تھی ان کے عقیدے میں، آخرت کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے؟
अभी वो ना लरस्तुनारा अम्मा अपने आप को मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से हम्म। मानते थे कि 40 दिन ही हमको सजा मिलेगी और फिर अल्लाह हमें हम्म। माफ कर देगा। मैं है भी ना। हमको आग नहीं छुएंगी, छुई तो थोड़े दिन। हम्म। है ना। बोलते थे हम तो नबियों के पोते हैं, हम तो नबियों के पर पोते हैं, हमको तो आग छू ही नहीं सकती, बस अगर छुएगी भी तो सिर्फ 40 दिन, जब हमने बछड़े को पूज लिया था, है ना। तो इनको अब बहुत घमंड था, है ना। इनकी बिगाड़ की वजह ये थी कि इनका आखिरत का जो अकीदा था ना वो सही नहीं था। इनको लगता था कि क़यामत में हमको तो, है ना, बख्शिश मिल ही जाएगी, है ना। इनके झूठे भरोसे ने इनको गुनाहों के चक्कर में फंसा के रख दिया था। और ये दीन से क्या होते गए, गाफिल होते गए होते गए होते गए। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे क्या किया, उनको नेमत याद दिलाने के तुरंत बाद इनकी गलत फहमियों को इस आयत में दूर कर दिया है कि कोई सिफारिश कबूल नहीं जाएगी। तुम्हारे दादा पर दादा थे नबी, लेकिन उनकी सिफारिश कबूल नहीं होगी। अल्लाह ने यहाँ क्लियर कट बता दिया कि तुमसे कोई सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी, ना अभी कोई अभी फिदिया भी कबूल नहीं किया जाएगा। हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये वादा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पे बिठाया भी जाएगा, हौज़ कौसर भी पिलाएंगे, और अच्छे लोगों की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश भी करवाएंगे अपनी उम्मतियों की। लेकिन किन की करवाएंगे? जो झूठ बोलते हैं उनकी। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, कुरान पढ़ो, मदद करने जिसकी मदद करनी उनकी मदद करो, ये सब चीजों को तुम नहीं करोगे और गंदे काम करोगे। शराब मत पियो, बोले शराब पिएंगे। सूद मत खाओ, सूद खाएंगे। और ढोल नगाड़े बजबाजे मत सुनो, गाने म्यूजिक ना सुनो, तो वो सुनेंगे तो भी सिफारिश करेंगे क्या? उनकी तालीमात को कोई पीठ पीछे फेंकेगा तो वो करवाएंगे क्या? करवाएंगे। किसकी करवाएंगे? जो उनकी तालीमात, जो उनकी हदीसों पे, उनकी सुन्नतों पे जो चलेगा, इंशाअल्लाह ताला उनकी सिफारिश जरूर कबूल होगी उनके हक में, जो नेक लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें उन्हीं नेक लोगों में शामिल फरमा दे जिनको शिफात के नसीब हो इंशाअल्लाह ताला। आमीन कहिए सब लोग। आमीन। तो दरअसल अल्लाह जो है ना बनी इसराइल को याद दिला रहे हैं कि ए बनी इसराइल, मेरी नेमतों को तो याद करो कि मैंने सारी दुनिया की कौमों में तुमको फजीलत दी। कैसे फजीलत दी मैंने? तुम्हारे कबीले में एक के बाद एक नबी आए, तुम्हारे में से ही आसमानी किताबें आई, तुमको ही मैंने सब कुछ दिया, तो तुम आखिरत के दिन से गाफिल होके बैठे हो। जिस दिन हर एक को अल्लाह के हुजूर पेश होना होगा, हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना होगा, उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ इवन अल्लाह ने फरमा दिया ना कुरान में कि तुम जो 5 रिश्ते हैं, माँ बाप, भाई बहन, बीवी शौहर, जो रिश्ता होता है ये सबसे महबूब तरीन होता है ना, लेकिन वो भी काम नहीं पड़ेंगे। मुंह फेर के चले जाएंगे, छुपा के चले जाएंगे मुंह। अल्लाह ने फरमाया मुंह छुपा के चले जाएंगे कि कहीं वो रोक के मुझसे कोई नेकी ना मांग ले, है ना। तो अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कहते हैं कि कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी के अमल का जवाब नहीं देगा, और बख्शिश के लिए बख्शिश के बदले में कोई चीज कबूल भी नहीं की जाएगी। उस दिन कोई जान किसी दूसरे जान के काम नहीं आएगी। रियलाइज करें कि क़यामत का दिन है, मैदान हशर है, हम ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है मेरे माँ बाप, कहाँ है मेरे भाई बहन, मेरी औलाद जिनके लिए मैं नमाजें छोड़ती थी, है ना, मैं जिनके लिए रोजे छोड़ देती थी, शौहर, है ना, जो मुझसे बहुत प्यार करते थे, मेरी एक आवाज पे जान कुर्बान करते थे, सब गायब हो जाएंगे। वो बच्चे जिनके लिए हमने दिन रात मेहनत किया, ना हराम देखा ना हलाल देखा, ना दिन देखा ना रात देखा, ना अपने आराम को देखा, बस कमाते चले गए कि उनकी जरूरतों को पूरी कर सके, उनकी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए। और ये सब पूरे करते 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 हम कब्र तक जा पहुंचे, और जो कमाया था वो तो पीछे ही रह गया। जो कमाया था वो पीछे रह गया, और उसके मजे कौन उड़ाएंगे? पीछे वाले उड़ा रहे हैं। ये भी पता नहीं कि जिन औलादों के लिए कमाया है वो औलाद हमारे लिए सदका जारिया बनेंगे भी कि नहीं बनेंगे, ये तो अल्लाह को ही पता है ना। हम तो कब्र में चले गए ना। फिर
پھر سے ہم کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ تمام جھوٹ، وہ تمام خیانتیں، وہ تمام غلط کام، وہ تمام حرام کا مال جو ان کے لیے ہم نے کمایا تھا، سب لا کر ہمارے شولڈر پہ، ہمارے کندھوں پر رکھ دیا جائے گا۔ وہ تمام رشتے جو ہم نے اپنے ایگو کے لیے کاٹ دیے تھے نا، بہت تکبر تھا ہم کو، بہت ایگو تھا، میں کیوں آگے سے سلام کروں؟ جائے وہ ایک دن بات نہیں کرتی تو میں تو 10 دن بات نہ کروں اس سے۔ ایگو کی وجہ سے جو رشتے کاٹ دیے تھے، کینچی لینے میں بھی تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے نا، تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، ہم نے تو اتنا بھی ٹائم نہیں لگایا رشتہ توڑنے، پٹ سے رشتہ توڑ دیا، بس اب بات ختم۔ فلاں کے گھر جانا آج سے ابھی سے بند۔ وہ سب رشتے ناتوں کا حقوق جو دنیا میں ادا نہیں کیا تھا، وہ سارا بوجھ انسان کے سر پر اس دن رکھ دیا جائے گا۔ پھر وہ جن کے پاس جاتے تھے، وہ جو تمہارے خیر خواہ تھے، جن سے تم مدد کے لیے جاتے تھے، اس دن وہ بھی ہے نا، وہ بھی کیا کریں گے؟ ہم سمجھے تھے کہ دنیا میں ہے نا ہم آئے ہیں تو دنیا ہماری ہے نا، ہم آوارہ ہوں، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے، آنکھیں بے حیائی میں لگی رہی، سوچیں آوارگی میں لگی رہی، زبان جھوٹ بولتی رہی، ظلم و زبر کا بازار گرم کر کے رکھا، لوگوں کا مال لوٹتا لوٹتے رہے، حق لوٹتے رہے، کلیجے چیرتے رہے، لوگوں کے دل چیرتے رہے اپنی زبانوں سے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہے، لوگوں کو زخمی کرتے رہے، رب کے حکموں کو توڑا، پرواہ نہیں کی کہ یہ دنیا ہے، امتحان گاہ ہے، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے ایک دن، ہم لوگ کا حساب ہونا ہے، ان سب چیزوں سے غافل رہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی اس آیت کا ترجمہ سمجھ نہیں آتا تھا۔ کون سے آیت کا؟ بتاتے ہیں ان الانسان لفی خسر، مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں ایک دن بازار سے گزر رہا تھا، وہاں ایک آدمی پھٹے پہ، ٹھیلے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا، اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آواز کیا لگا رہا تھا؟ ارحمو ارحمو، او گزرنے والے لوگوں، اے گزرنے والے لوگوں، میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے، مطلب میں جو چیز بیچ رہا ہوں برف، وہ کیا ہو رہا ہے؟ میرا مال تو پگھلتا چلا جا رہا ہے، مجھ پہ ترس کھاؤ اور مجھ سے برف لے کے جاؤ، کیونکہ یہ جو برف ہے نا، یہ ایسا سودا ہے جو گراہک کا انتظار نہیں کرتا ہے۔ اگر آپ کپڑا بیچتے ہیں نا، آج گراہک نہیں آیا تو ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو 2-5 روپے مہنگے میں ہی آپ کپڑے بیچ دیں، آپ کا کپڑا بک جائے، آج 10 روپے میں بک رہا ہے، کل 12 میں بک جائے۔ لیکن پیٹرول بیچتے ہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل بھاؤ بڑھ جائے، لیکن برف ایسا ہوتا ہے کہ اگر نہ بکا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی انسان کی زندگی ہے، زندگی کا جو وقت ہے وہ ایک بار گزر جاتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں آنے والا ہے۔ تو اس کو جب انہوں نے سنا برف والے کی آواز کو، تب وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، ایسا آتا ہے کہ ان کے بارے میں یہ واقعہ ہے، انہوں نے جب اس کو دیکھا برف والے کو، تب ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ زندگی جو ہے برف کی طرح کیا ہو رہی ہے؟ پگھلتی جا رہی ہے۔ تو انسان کیسا ہے؟ گھاٹے میں ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا وقت کیا ہے؟ گزرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر وہ ایک بار گزرا ہوا وقت، آج جتنے سیکنڈ کی، جتنے دن کی میں ہوئی ہوں، یہ سیکنڈ واپس آ سکتا ہے کیا؟ اگر میں یہاں پڑھانے میں اپنا وقت نہ لگاؤں اور آپ پڑھنے میں وقت نہ لگائیں تو وقت تو یوں ہی گزرنا ہی تھا، چاہے آپ پڑھ کے گزار رہے ہیں، سن کے گزار رہے ہیں، یا پھر آپ کچھ بھی کام کرتے ہوئے گزار رہے ہیں، وقت تو گزر ہی جانا ہے نا۔ تو انسان کیا ہے؟ خسارے میں۔ اور ہم کتنے بیوقوف ہیں، خسارہ ہو رہا ہوتا ہے، 1 سال اور بڑے ہو جاتے ہیں اور ہم برتھ ڈے منا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو خسارہ ہے، ہمارا 1 سال اور گزر گیا۔ ہم کو جو اللہ نے وقت دیا ہے امتحان کے، 1 گھنٹہ تھا، 1 سال جو تھا وہ گزر چکا ہے۔ امتحان دینے والے کو 3 گھنٹے ملتے ہیں نا، بچے کو جب امتحان دیتا ہے، جب اس کا 1 گھنٹہ بچتا ہے، 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، 2 گھنٹے بچے ہوتے ہیں، اس کو کتنا ڈر لگتا ہے، ارے اللہ 1 گھنٹہ تو گزر گیا، اب صرف 2 گھنٹے، باپ رے اتنے سارے کوشچن بچے ہوئے ہیں، ہم کب ایسا کریں گے؟ ہم کب کریں گے؟ اللہ میں تو 40 سال کی ہو گئی، اللہ میں تو 35 سال کی ہو گئی، اللہ اب میرا پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے۔ ایگزام دینے والے کو تو پتہ ہی ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے، پھر بھی وقت کی اتنی بربادی۔
کوئی فکر نہیں ہم کو وقت کا کہ وقت جا رہا ہے، ہم تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اچک اچک کے ہم ہیپی برتھ ڈے ٹو یو بولتے ہیں، اور پھونک پھونک کے کینڈل پھونکتے رہتے ہیں نا، اچک اچک کے کینڈل پھونکتے ہیں، تالی بجا کے ہیپی برتھ ڈے گانا گاتے ہیں۔ پھر اللہ رحم کرے ہم مسلمانوں پہ کہ ہم سب کچھ سمجھ کے بھی ہم یہ غلطیاں کر رہے ہیں۔ باقی دوسرے قوم کے لوگ تو ہماری غلطی کہ ہم ان کو دعوت تک نہیں دیتے ہیں، لیکن ان کی کوئی غلطی نہیں، ہماری غلطی ہم ان کو دعوت نہیں دیتے ہیں، لیکن ہم کو تو معلوم ہے پھر بھی ہم یہ غلطی کر رہے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، پھر بھی ہم وہی غلطی کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہم کو وقت رہتے ہم کو سمجھ بھی دے دے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آج رب کہتے ہیں کہ آج رب کے آگے ایک آنسو بہا لو، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ۔ اللہ رب العزت وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، لیکن آخرت کے دن یہ آنسو بھی کام نہیں آنے والے ہیں۔ اس دن جو آنسو ہوں گے وہ بولس میں جا کے اکٹھا ہوں گے، جہنم کی کھائی میں جا کے اکٹھے ہوں گے، اس دن آنسو بھی کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ایک فقیر تھا، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیا، ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا ہو کے رو رہا تھا، تو کسی ایک صاحب نے رک کے اس سے پوچھا کہ بابا کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ تو کسی نے مارا ہے کیا آپ کو؟ تو اس نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے تو ان لوگوں کے رویے پہ نظر آ رہا، مجھے ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا ہے۔ مطلب وہ بازار میں گھوم رہے تھے، بازار میں دیکھ رہے ہیں سب لوگ اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں، کوئی نماز کی اذان ہو رہی ہے، اذان کی کوئی آواز سن نہیں رہا ہے، جواب بھی نہیں دے رہا ہے، نماز کے لیے بھی کوئی نہیں جا رہا ہے، سب اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں کے رویوں نے رلا دیا ہے۔ پوچھا کیا مطلب؟ کہا بازار سے گزر رہا تھا، میں نے ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں ترس جاگا ان کے لیے، میرے کو ترس آیا ان کے اوپر، تو میں نے جا کے ان کو دعوت دیا ہے نا۔ میرا خیال آیا، میں نے کہا کہ میرا خیال ہی آیا کہ میں ان بندوں کو رب سے میں ان کی صلح نہیں کرا دوں، یہ لوگ ابھی رب سے روٹھے ہوئے ہیں، ان کی رب سے میں صلح کروا دیتا ہوں۔ تو میں نے رب سے دعا کی تو جواب ملا کہ ٹھیک ہے، رب تو کہتا ہے کہ ہاں ہاں لے آئے ان کو میری طرف، رب تو یہی کہتا ہے نا دعوت دو دین کی اور میری طرف لے آؤ، میں ان کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کروں گا۔ تو وہ بابا بھی یہی کہتے تھے کہ اللہ نے تو کہا کہ ان سب کو میری طرف لے آؤ، یہ ایک آنسو کر کے معافی مانگیں گے، ایک آنسو بہا کے تو میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو وہ کہتا ہے بابا کہ میں تو بڑا خوش ہوا، پھر میں نے آ کے ان لوگوں سے بات کی کہ رب تو بولتا ہے کہ ابھی بھی معافی مانگو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ لوگ کو میں نے جب کہا تو یہ لوگ الٹا میرا مذاق اڑانے لگے، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یہ لوگ، جا جا بابا تو اپنا کام کر، جا جا بابا تو اپنا کام، تجھے کیا پتا دنیا داری کیا ہوتی ہے، وہ تو مان رہا تھا لیکن یہ نہیں مان رہے ہیں۔ کیا کہتا ہے وہ تو رب مان گیا لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو مجھے ان کے رویے پر رونا آ رہا ہے۔ وہ تو بخشنے پر تھے آمدہ ہے نا، وہ تو بخشنے پر آمدہ ہے لیکن یہ لوگ نہیں مان رہے ہیں۔ اگلے دن کیا ہوا، یہ شخص جو ہے ایک بار قبرستان کے پاس سے گزرے تو دیکھا وہی بزرگ قبرستان میں کھڑے ہو کے رو رہے ہیں، تو وہ ان کے پاس گئے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ارے بابا کبھی آپ بازار میں روتے ہو، کبھی قبرستان میں روتے ہو، ماجرا کیا ہے آپ کا رونے کا؟ کل تو آپ نے کچھ اور بتایا، اب آج کیا ماجرا ہے بولو؟ تو بولے آج بھی ماجرا وہی ہے جو کل والا ماجرا تھا۔ پوچھا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں کل بازار سے گزر رہا تھا نا، تو ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے دیکھا، تو خیال ہوا کہ ان کو ان کی رب سے صلح کروا دوں۔ تو کل تو رب مان رہا تھا، کل رب مان گیا تھا لیکن یہ نہیں مان رہے تھے، ان کو نہیں ماننا تھا، لیکن آج جب یہاں آیا تو خیال آیا کہ ان سے بات کرتا ہوں، کہ ان کے رب سے صلح کروا دیتا ہوں، اب تو مان جائیں یہ لوگ۔ قبرستان میں بول رہے ہیں نا وہ کہ میں اب ان کی رب سے صلح کروا دیتا ہوں۔ پوچھا اس نے کہ کیا ہوا پھر، کچھ بات بنی کیا؟ تو کہتا ہے وہ بابا آج یہ تو مان گئے ہیں لیکن وہ نہیں مانتا ہے، مطلب آج وہ اللہ رب نہیں مان رہا ہے، کیونکہ جو مہلت اللہ نے دی تھی وہ کب تک کی مہلت ہے؟ موت سے پہلے کی مہلت ہے نا، گڑگڑ آنے سے پہلے اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔
तो उस दिन क्या होगा, कोई रिश्तेदार नजर नहीं आएंगे। जिनके लिए तुम इतनी कमाई कर रहे हो उस दिन कोई नजर नहीं आएगा, सब गुम हो जाएंगे, कोई सिफारिशी नहीं होंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा तुम्हारे गुनाहों के बदले में। चाहे तुम दुनिया भर का सारा माल जो कमा रहे हो ना आज, नमाज छोड़ के, कुरान छोड़ के, वो सारा माल देने को तुम रेडी भी हो जाओगे ना, तब भी तुमसे कोई बदला कबूल नहीं किया जाएगा। ये इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया है। ना तुम किसी तरह से मदद दिए जाओगे। फिर क्या करें हम, क्या करें फिर? उस दिन के लिए क्या करना होगा? कौन सी चीज उस दिन काम आएगी? नेक अमाल और कुछ भी नहीं। कहते हैं कि जब इंसान को कब्र में डाला जाता है ना, और लोग रो धो के रुखसत हो जाते हैं ना, बात खत्म हो गई लोगों के लिए। जब इंसान के अंदर कब्र में रूह डाली जाती है ना, फिर वो 3 सवाल पूछे जाते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा रसूल कौन है, तेरा दीन कौन सा है। फिर वो देखता है कि एक शख्स उसकी कब्र में मौजूद है, उसके कपड़े गंदे हैं, उसके बाल गंदे हैं, गंदा जिस्म है, उसकी पास से गंदी बदबू आ रही होती है। कहते हैं कि कब्र वाला डर जाएगा तो वो चीखेगा कि ये कौन है। आप सोचिए कि आपके कमरे में आप अकेले हों, फिर कोई बला टाइप इंसान भयानक दिखने वाला आके खड़ा हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? अंधेरे रूम में अगर कोई भयानक दिखने वाला आके खड़ा हो जाए तो आपका क्या हाल होगा? कब्र के अंदर सोच लीजिए, फिर ये होने वाला है। वो पूछेगा उस डरावने शख्स से कि तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं, इतनी बदबू क्यों आ रही है तुम्हारे पास से? तो वो कहेगा कि तुम्हारे अमल भी तो ऐसे ही गंदे थे ना, जैसे मेरे कपड़े जैसे गंदे हैं, जैसे मैं गंदा हूं वैसे तुम्हारे अमल भी गंदे थे। फिर उसका मुंह जो बेहद काला और खौफनाक होगा उसके बारे में पूछा जाएगा, तो वो कहेगा कि दुनिया में तुमने फला फला ऐसा काम किया था जो इतना घिनौना था, इसलिए तुमको ये खौफनाक चेहरे वाले फरिश्ते से पाला पड़ा है। तो फिर इतनी गंदी बदबू कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, वो कहेगा, बंदा कहेगा इतनी गंदी बदबू कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके अमाल भी तो जितने जिसके अमाल गंदे होंगे तो उसके पास से इतनी गंदी बदबू आ रही होगी। ऐसा साथी आपको मिलेगा। अल्लाह ना करे कि किसी को भी ऐसा साथी मिले। जिसके अमल जितने बेहतरीन उनका साथी उतना बेहतरीन होगा जो कब्र में साथ होगा। आखिर में जब कब्र वाला पूछेगा कि तू कौन है, तो वो खौफनाक चेहरे वाला कहेगा कि मैं तेरा अमल हूँ। और जब तक तू इस कब्र में रहेगा, यानी क़यामत तक, जब तू दोबारा उठाया जाएगा तब तक कब्र में मैं तेरा साथी हूँ, तेरे साथ रहूंगा कब्र में। इसलिए जिनको कब्र में कुशादगी चाहिए, नूर चाहिए, खुशबू चाहिए, तो क्या करना होगा? हमें अपने अमाल को सुधारना होगा। या फिर ये बात आ जाती है ना, गिला होता है हमको कि बाजी मैं तो बहुत करती हूँ मगर सामने वाली नहीं करती है। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो आप सोचें कि कब्र में मेरे अमल मेरे साथ जाने वाला है, उसका अमल मेरे साथ नहीं जाने वाला है। अल्लाह ने तो मेरी कोशिश, मेरे अमल को देखना है ना, उसके अमल को थोड़ी ना देखना है। अल्लाह ने मेरी कब्र में मैंने जो अमल किया वो देखना है ना अल्लाह ने। अगर मेरा अमल खूबसूरत है तो मुझे कब्र भी खूबसूरत पुरनूर मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। और जो कब्र का साथी होगा वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा। पहले हमें पता नहीं था लेकिन हमें अब पता चल गया है, तो आज से हमें क्या करना है? मुझे अपने अमल को सुधारना है। हमें ये नहीं देखना है कि सामने वाला क्या कर रहा है। बहुत से नेकियां, बहुत से नेक अमल से हम इसलिए रुक जाते हैं ना कि हम क्यों करें, मैं नहीं करूंगी, मैं क्यों पहले करूं, क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया था। उसको ना देखे मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, बेटियों, बल्कि उसके लिए भी दुआ करें कि अल्लाह उसके दिल में भी ये बात डाल दे जो तूने मेरे दिल में डाला है। याद रखे, कोई भी जुल्म करने वाला किसी और पर जुल्म नहीं करता है। वक्ती तौर पर हालांकि हम कर भी रहे होते हैं जुल्म, हमको लगता है कि हम उस पे जुल्म कर रहे हैं ना, महसूस तो किसी को नहीं होता है, लेकिन वक्ती तौर पे जुल्म करने वाला जुल्म कर रहा होता है, लेकिन एक्चुअल में तो वो अपने आप पे, अपनी जान पे जुल्म कर रहा होता है। और सलामकुम आपा। यही बंदा, जी जी, आपा वक्त है और
نہیں نہیں بس ہو گیا. اور یہی گندا ظلم اس کے لیے گندے ساتھی کی صورت میں قبر میں اس کے ساتھ رہے گا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے. ایسا عمل ہم کرنے لگے کہ وہ ہماری قبروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشن کر دے، پر نور کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہم انی اعوذ بکا من فتنة القبر واعوذ بکا من فتنة المحیا والممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجلس کی دعا پڑھ لو بیٹا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آپا السلام علیکم. آپا کل کون سے آپا کی کلاس ہے، ان کو ہم کو لنک دینے بولنا. ہاں ہاں انشاءاللہ یہ گروپ میں آ جائے گا. سیرت کی کلاس رہے گی نا، فاطمہ جی لیں جی گے وہ، تو جی. لنک اس میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اور آپا پرسوں اپنی اس کی ہاں گرامر کی ہے نا. پرسوں، جی جی پرسوں کے دن اپنی گرامر کی پہلی کلاس ہے. لیکن آپا یہی ٹائمنگ رہے گا. جی آپ یہ جی پہلا جی کلاس لیں گے نا گرامر کا؟ جی 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 پہلی کلاس ہوگی جمعہ کو. لیکن اوکے آپا اوکے. ٹائمنگ یہی رہے گا. جی جی 5:30 سے 6:30 جی جی انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ آپا. آپ یہ بکس کدھر ملتی گرامر کی؟ یہ آن لائن مل جائے گی بیٹا، میں نے اس کا لنک بھی تو ڈالی تھی. امیزون میں بھی ملتی ہے اور دوسرے بک اسٹور میں بھی ملتی ہے. آپ اس میں گوگل پہ سرچ کرو. اوکے جزاک اللہ خیر. جن کو کلاس لینا ہو گیا ہے تو وہ لوگ لیفٹ کر سکتے ہیں، جنہیں کچھ پوچھنا ہوگا وہ لوگ رہیے. ٹھیک ہے. ہاں کس نے ریز ہینڈ کیا ہے بیٹا؟ بولو، انمیوٹ کر کے بولو نا بیٹا. نہیں ہم نے پوچھے ابھی پوچھے جو بکس کے بارے میں پوچھنا ہے نا اس کے بارے میں ہاں پوچھے. بیٹا جی ٹھیک ہے نا. وہ آن لائن آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو مل جائے گا. وہ مدینہ عربک بک نمبر 1 ایسا ڈالیں گے نا تو آپ کو مل یہ جائے گا. ہندی اور انگلش میں ملے گی؟ انگلش میں ہی ملتی ہے بیٹا یا پھر عربی میں ملتی ہے. عربی اور انگلش ملی ہوئی رہتی ہے، وہ ہندی میں نہیں ملتی وہ. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ہم آپ کو سمجھائیں گے نا تو ہندی میں سمجھائیں گے. ہم ہندی میں سمجھائیں گے. اور بک نہیں بھی لیے تو چلتی ہے کیونکہ میں آپ کو PDF دوں گی. مطلب جی جی ہر دن ایک پیج جو ہم پڑھیں گے نا، ایک ایک لیسن، تو میں اس کا نوٹس مطلب بک کی فوٹو بھی دوں گی اور اپنے ہوم ورک بھی دوں گی، ورک شیٹ بھی دوں گی. تو اس کے حساب سے آپ لوگ تیاری کریں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. جی جی. اور جن کو یاد نہیں ہوتا ہے تو وہ فکر نہ کریں. سنڈے کو ہماری جو کلاس ہوگی وہ ریویژن کلاس ہوگی. جس کو اٹینڈ کرنا ہے وہ کریے سنڈے والی، نہیں کرنا تو مت کیجیے. 4 سے 5 بجے رہے گی سنڈے کی کلاس گرامر کی. اس میں ہم ریویژن کرائیں گے اور جن کو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھائیں گے اور یاد بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. ووکیبلری یاد کرنی پڑے گی. جیسے بک کو کیا بولتے ہیں، ہے نا، موبائل کو کیا بولتے ہیں، ہے نا، بیڈ کو کیا بولتے ہیں. تو کچھ ورڈ جو ہے ہم کو یاد کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے. ہاذا، ذالکا، اولائکا، یہ سب جو چیزیں ہیں کچھ چیزیں جو یاد کرنی پڑیں گی. تو وہ یاد نہیں بھی کہ اگر جس کو ایگزام دینا ہے تو یاد کیجئے، نہیں تو پھر آپ سمجھ کے بھی کام چل سکتا ہے. ہم کو قرآن پڑھنا ہے تو ہم سمجھ لیے تو ہمارا بہت سارا کام ایسے ہی ہو جائے گا. تو جس کو ایگزام دینا ہے وہ دے بھی سکتے ہیں، جس کو نہیں دینا ہے وہ نہیں دے سکتے ہیں. جس کو یاد کرنا ہے یاد کریے، نہیں یاد ہوتا ہے تو یاد مت کیجیے، سمجھ لیجیے. آپ کی نوٹ بک میں نوٹ ڈاؤن بھی کرنا پڑے گا، لکھنا بھی ہاں پڑے نوٹ گا. ڈاؤن کریں گے تو آپ کو جلدی یاد ہوگا نا بیٹا. جی جلدی جی. یاد ہوگا. آپ نوٹ بک میں نوٹ کریں گے تو جلدی یاد ہوگا. ویسے تو میں ورک شیٹ دوں گی، آپ لوگ اس کی جیروکس بھی نکال سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ پرنٹ آؤٹ جی بھی میں دوں گی تو پرنٹ آؤٹ آپ مطلب جیسے فوٹو دوں گی تو آپ اس کے پرنٹ آؤٹ نکال لینا. تو اسی پہ آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں. جو میں ورک دوں گی نا تو آپ لکھنا چاہیں تو اس کو لکھ کے آنسر لکھو، کوشچن لکھ کر پھر آنسر لکھو، یا پھر آپ کیا نکالو اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے اس کی پریکٹس کرو تو آپ کو اچھے سے آ جائے گا. بہت ایزی ہے وہ، کوئی ہارڈ نہیں ہے. بس تھوڑی سی چیزیں ہیں جو یاد کرنی پڑیں گی. تو کوئی ڈرنے جی والی بات نہیں ہے. ہم یاد بھی کرا دیں گے آپ کو سنڈے کے روز. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی. جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا. ٹھیک ہے. اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ باجی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جیسے آپ بولتے کہ آڈیو گروپ میں ڈال دیں گے، تو کون سے گروپ میں ڈالتے؟ کیونکہ یہ گروپ میں تو کچھ آتی نہیں ہے یہ چیزیں۔ آڈیو یہ ہے نا، یہ التقوی گروپ ہے نا بیٹا، ناگپور والا التقوی انسٹیٹیوٹ ناگپور. ہاں تو صبا یہ شیئر کرو نا اس میں. جیسے آپ روز بول رہے ہو کہ جیسے میں فاطمہ کو بولتی ہوں کہ وہ جی ڈال دیں بہن جی، گے۔ میں بھی شیئر کر دیتی ہوں. اب بھی شیئر کر رہے ہیں وہ گروپ، آپ جوائن کر لیجئے، اس میں آ جاتا ہے سب کچھ. جو اچھا آڈیو تو میں آج کا جو آڈیو ہے نا وہ میں شیئر کرتی ہوں، اور جو گرامر والی جو ہوگی نا وہ گرامر والی کلاس میں شیئر ہوں گی. جو بھی چیزیں گرامر کی جو ہے نا ادھر ہی شیئر ہوں گی. والی گروپ کا بھی آپ اس میں لنک ڈال دو، اس کی چیزیں اس میں شیئر ہوں گی، اور اس کی جو ہے نوٹس، اس کی جو آڈیو ہے اس میں ہوں گے تفسیر کے. ٹھیک ہے. جیسے کل بھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک آیت کا مطلب مفہوم میں نے اس سے پہلے کیا تھا، اس کا آڈیو میں ڈالتی ہوں، تو یہ بھی ہاں ڈالے تھے نا بیٹا، یہی گروپ میں ڈالے تھے بیٹا، تفسیر والی گروپ میں. یہ گروپ 45 نمبر کی آیت ہے نا، ڈالے تھے بیٹا. کیونکہ اس میں تو مجھے آپ نہیں ہو کیا یہ تفسیر گروپ میں؟ تو آپ جوائن کرو، دیکھو انہوں نے ڈالے نا ابھی لنک. ٹھیک ہے نا باجی، میں دیکھتی ہوں، میں نے ابھی جوائن کیا فرسٹ ٹائم یہ گروپ. ہاں چیٹ میں دیکھو آپ، یا تو پھر اگر آپ کا نمبر چاہیے دے دو. تو آپ مجھے کا نمبر بھیجو، نمبر لے لو صبا ان کا، ان ٹھیک ہے کو باجی، میں دے میرا دینا. نمبر ڈال دیتی ہوں، آپ مجھے میسج کر دیں. ٹھیک ہے نا باجی، ٹھیک. ہاں ٹھیک ہے، ان کا نمبر یہ پھر آپ کو لنک دے دیں گے تو آپ جوائن ہو جانا گروپ میں. ٹھیک ہے. ٹھیک جی انشاءاللہ. تو جن کو بھی اپنے اپنے بھائی بہنوں سب کو، مطلب جو بھی، مطلب جو چھوٹے بچے ہیں وہ بھی مطلب 14 سال سے چھوٹے ہیں، تو ان کو لے کر بیٹھا کرو، کچھ تو بھی ہوگا جو دماغ میں ان کے بیٹھ جائے نا. الحمدللہ قرآن ہی تو ہے نا، کیونکہ آج کل ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں جو آپ کو تفسیر سکھا دے، ہے نا. تو آپ بیٹھتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کو بھی لے کر بیٹھا کرو، تاکہ کچھ تو بھی سمجھ میں آ جائے کسی کے. یا پھر آپ رات کو جب سوتے ہیں نا تب آپ جو بھی پڑھتے ہیں نا آپ ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھاؤ، کیونکہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جو مجھ سے سن رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچا دے. مطلب پہنچانا ہے ہم کو، ہم جو بھی سیکھ رہے ہیں نا ہم کو دوسروں تک پہنچانا ہے وہ. تو اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو تو کم سے کم ہم بتا سکتے ہیں نا. الحمدللہ اتنا تو سمجھ میں آتا ہے نا اپنے کو. کچھ نہیں تو ہم یہ تو بتا سکتے ہیں نا کہ یہود کیسے آئے مدینہ میں، مشرک لوگ کون تھے، سبا قوم کے لوگ تھے، یہ لوگ کیسے آئے، 2 بار اٹیک ہوا تو یہ لوگ ادھر آ کے رہنے لگ گئے، یہ یہاں کے یہود بن گئے، یہ لوگ یہود تھے، ایسا تھا. پھر وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے دشمنی کرتے تھے. دیکھو مشرک لوگوں نے تو ایمان لے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کا وعدہ کر کے لے آئے، اور یہ لوگ ہمیشہ کیا دشمنی کرتے رہے یہود لوگ. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعد میں ان کو مدینہ سے نکال باہر کر دیا تھا یہودوں کو. اب ہم آگے پڑھتے جائیں گے نا، جب جب ریفرنس آئے گا نا اس کا تو ہم پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. تو اس سے سیرت بھی ویسے اس میں آتی ہے، تو سیرت کی جو بھی قصہ جو جس سے ریلیٹڈ ہے قرآن سے تو ہم اس کو بیچ بیچ میں بتایا کریں گے. جیسے جنگوں کا معاملہ ہے وہ بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں آتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ لوگ سیرت کی کلاس اٹینڈ کر لیں گے تو زیادہ اچھا ہوگا، ہے نا. تو کیا ہوتا ہے آپ لوگ لگے ہوئے رہتے ہیں، کچھ بھلے کچھ کام بھی کرتے رہے، سنتے رہے، تو ایک نالج بڑھتا ہے نا. علم حاصل کرنا سب کے اوپر فرض ہے، اتنا علم کہ ہم سمجھ سکیں کہ حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے نا. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کسی کو کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے نا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپی میرے کو مطلب نبی کی سیرت کی بکس چاہیے پڑھنے کے لیے، تو کون سی صحیح رہیں گی؟ آپ مطلب پی ڈی ایف بھی لے سکتے ہیں، گوگل میں جا کے پی ڈی ایف نکال سکتے ہیں. ایک تو ہے رحیق المختوم، ہے رحیق المختوم، جی. اور رحیق المختوم ہے، اور ایک تجلیات نبوت ہے، تجلیات نبوت. جی. ٹھیک ہے. دونوں اس کی پی ڈی ایف بھی ملتی ہے اور بکس بھی ملتی ہیں. آپ کسی بھی اسٹور میں جائیں گے، بک اسٹور میں، تو آپ کو یہ بک مل جائیں گی، اور آن لائن بھی ملتی ہیں، امیزون، فلپکارٹ سب میں ملتی ہے. اور کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے تو پھر لیفٹ کریں، اینڈ کر دوں. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. گرامر کی کلاس میں ضرور شامل ہوئیے. اس میں تو 500 لوگ ہیں لیکن آج تفسیر میں کتنے کم لوگ آتے ہیں. ارے اللہ کے آج بندو، تو 54 فری میں آپ کو قرآن پڑھایا جا رہا ہے. لوگ کتنے کتنے دور جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، جوتے گھس جاتے ہیں.
صحابہ کرام لوگوں کے تو کتنے کتنے دور جاتے تھے، مہینوں مہینوں کا سفر کر کے جاتے تھے سیکھنے کے لیے۔ ابھی اپنے کو تو صرف ایک بٹن دبانا ہے، کلاس جوائن کرنا ہے، پھر اس میں فرشتے بیٹھ کے ہمارے سکینت جاری کرتے ہیں، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، ہمارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں فرشتے، ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی ہم صرف کلاس اٹینڈ نہیں کر پاتے ہیں، بتائیے بھلا اپنے عملی کام آنے والے ہیں۔ ابھی آیت میں اللہ نے بتا دیا نا، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہم جو سنتے ہیں اس کو عمل میں بھی لائیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔